أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے هو الذی وہی وہ ذات ہے انشأکم جس نے تم کو پیدا کیا وجعل لکم اور اس نے تمہارے لیے بنائے السمع سننے کی صلاحیتیں کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل بنائے قلیلا ما تشکرون اور تم لوگ بہت تھوڑی سی باتوں کا شکر ادا کرتے ہو اور قلیلا جو تمہارا شکر کرنا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتلا رہے ہیں کہ اوپر جو مضمون چلا آ رہا ہے کہ تم نے پرانی امتوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ کو دھسا دیا، کچھ کو عذاب دے دیا، پھر تم پرندوں کو دیکھتے ہو، پھر تم اب اتنے کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، تمہارا دل کیا سوچتا ہے، تمہارا دماغ کیا کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے اعضاء سے ہیں۔ تم کو پیدا کیا، تم کو سمجھ عطا کی، تمہیں کان کی قوت عطا کی، تمہیں لوگوں کے بارے میں معلوم ہے، اور تمہارے آنکھیں ہیں، تم کھلی آنکھوں سے اللہ کی نعمت کو دیکھ رہے ہو، اور پھر تمہارا دل گواہی دے گا کہ سیدھا چلنا چاہیے، الٹا چلنا چاہیے، جو تمہیں پیدا کر رہا ہے اس کی ماننا چاہیے، یا تم کو اس کی ماننا چاہیے جس کو تم خود بناؤ۔ تو یہ ساری کی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمت کو بتلا رہا ہے کہ تم ادھر ادھر نہیں بھی دیکھو گے تو تم کو جو انسان بنایا ہے اور تمہارے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، اور ظاہری صلاحیتوں میں تمہارے سننے کی صلاحیت، تمہارے دیکھنے کی صلاحیت، تمہارے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور یہ نعمتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم ہر چیز کو غور فکر کرتے اور اللہ کا شکر کرتے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا سا شکر کرتے ہو یا تھوڑی چیزوں کا ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پر دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے کہ تم لوگ جو شکر کرتے ہو یا تو تمہارے شکر کرنے کی مقدار جتنی ہونا چاہیے وہ بہت ہی تھوڑی ہے، قلیلاً تھوڑی سی، اور ماں لگا کر اس کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ میں کہ تم جو بھی شکر کرتے ہو بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر میں تم 24 گھنٹے تمہاری رتب و لسان ہونا چاہیے، تمہارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں اللہ کا شکر ادا نہ کر رہے ہو، لیکن تم لوگ بہت تھوڑا ہی شکر کر رہے ہو۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جن نعمتوں کو نعمت سمجھ رہے ہو اور جو کہہ رہے ہو کہ یہ شکر کی بات ہے، وہ بھی بہت تھوڑی چیز ہے۔ تشکرون، تم شکر کرتے ہو بہت تھوڑی سی باتوں پر، یعنی یہ سوچتے ہو کہ یہ تو چیزیں، یہ جیسے کسی کے پاس مال آ جائے، کسی کے پاس عزت آ جائے، کسی کے پاس دولت اور کوئی چیز دنیا کی آ جائے تو شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ۔ لوگ گھر بناتے ہیں، گھروں کو بنانے کے بعد اوپر لحاظ من فضل ربی، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم نعمت سمجھ کر شکر کرتے ہو وہ بھی تھوڑا ہے، اور ہماری نعمت تو اتنی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار کرنے لگو کہ ہم نے تم پر کتنی نعمتیں ادا کر رکھی ہیں، لا تحصوہا، تم اس کو شکر ادا نہیں کر سکتے، تم اس کا ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر دو مطلب ہیں، قلیلا ما تشکرون، کہ تم جن چیزوں کا شکر کرتے ہو بہت کم چیزوں کا کرتے ہو، اور دوسرا مطلب ہے کہ تم جتنا بھی شکر کرتے ہو وہ بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ آگے اللہ بیان کرتے ہیں قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، آپ کہہ دیجئے وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پوری زمین میں پھیلا رکھا ہے، ذرأکم تم کو پھیلا دیا ہے، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یا وإلیہ تحشرون، حشر یحشر جمع کرنا، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جانے والے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا پھیلا دی گئی ہے اور پوری دنیا میں انسان پھیل گئے ہیں، کوئی اس دنیا کے اس کنارے پر ہے، کوئی اس کانٹیننٹ پہ ہے، کوئی اس کانٹیننٹ پہ رہ رہا ہے، تو یہ کبھی ملیں گے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو زمین میں پھیلایا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو تم کو تحشرون، تم سب کو جمع کرے گی اور تم سب جمع کیے جاؤ گے، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ جس میں جمع کیا جانا ہے یہ کب آنے والا ہے، اگر تم واقعی سچے ہو تو اس کا ایگزیکٹ ٹائم بتا دو، اس کا فکس ٹائم بتا دو۔ اور یہ پہلے بھی یہ سورہ یاسین میں بھی اور اس طرح کئی قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ
कि मुशरिकीन मक्का हमेशा क़यामत के वक्त के बारे में, क़यामत के वादे के बारे में पूछा करते थे। इस्तेज़ा, बताओ भाई कब आने वाला है, लेकर आ जाओ जल्दी ताकि हम उसके एतबार से कुछ काम करें। वो यक़ूलून मता हाज़ल वादु, यहाँ पर भी उसको कहा जा रहा है कि ये वादा कब होगा, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम वाकई सच्चे हो। ऐसे मसले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहती दुनिया तक ये है कि भाई वक्त का तयन, क़यामत कब आने वाली है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। तो उसको फरमाया, कुल, आप कह दीजिए, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इन्नमल इल्मु, इसका हकीकी इल्म कि वो क़यामत कब आने वाली है, इंदल्लाही, अल्लाह ही के पास है। मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम तो क़यामत की हौलनाकी, क़यामत के में क्या क्या वाक़यात होंगे, क़यामत कितनी भयानक होगी, उसको बताना है, वाज़े तौर पर डराना है। तो व इन्नमा अना नज़ीरुन मुबीन, और मैं तो सिर्फ़ डराने वाला हूँ, मुबीन, वाज़े तौर पर। कब आएगी, कौन सी घड़ी होगी, कौन सा वक्त होगा, ये मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्नमा, आप कह दो इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसका हकीकी और परफेक्ट टाइम तो अल्लाह ने अपने पास ही रखा है, वही जानता है क़यामत किस घड़ी में आएगी और क़यामत के दिन क्या होगा। मेरा काम खाली ये है कि क़यामत की हौलनाकी बताना, कि क़यामत कितनी भयानक होगी, कितनी सख्ती से आएगी, कितने बुरे बुरे वाक़यात होंगे, लोगों की हालतें क्या होंगी, और यही मेरा काम है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला आगे की आयत में बयान फरमाते हैं, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन। जब ये लोग उस वादे को देखेंगे, फलम्मा, जब, रअऊहु, वो लोग देखेंगे उस वादे को, क्या होगा इनकी हालत, सीअत, बुरे हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, वुजूहुल लज़ीना, उन लोगों के चेहरे, कफ़रू, जिन्होंने इनकार कर रखा होगा। यही अल्लाह ताला डरा रहे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला रहे हैं कि क़यामत क़यामत बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कब आएगी, लेकिन जब आएगी, और जब आएगी तो ये जो जितने चेहरे दावे कर रहे हैं, इन सारों की हालतें ख़राब हो जाएंगी, इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, ये बोलेंगे ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन, फिर उस क़यामत को देखेंगे करीब होते हुए, ज़ुल्फ़तन, करीब होना, सीअत, तो बुरा हो जाएगा, बुरे हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, वजूहुल लज़ीना, उन लोगों के चेहरे जिन्होंने कफ़रू, कुफ्र किया। और जब वो मुंह बनाकर भाग रहे होंगे, बिदक रहे होंगे, तकलीफ़ में होंगे, वक़ीला, और कहा जाएगा, आवाज़ें दी जाएंगी, फ़रिश्तों के ज़रिए कहा जाएगा, हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन, यही वो वादा है जिसको तुम तलब करते थे, बार बार, तद्दऊन, बुलाते थे, मांगते थे, तद्दऊन, हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तद्दऊन। अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए।